ہوتے ہیں کھلانے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں پلانے والے؟ اللہ کھلاتا پلاتا ہے، آپ کو کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ مہمان کو کون دے گا؟ اللہ۔ آپ کون ہوتے ہیں دینے والے؟ ہم ماتھے پہ بل رہے ہیں؟ ارے بھائی میرے نبی نے فرمایا کہ مہمان اللہ کی رحمت ہے، ہم رحمت کے لیے اپنے ماتھے پہ بل رہے ہیں، یہ ہمارا ضرب ہے۔ مولا علی جس وقت دسترخوان پہ کوئی کھانے والا نہ ہوتا تو مولا علی کہتے کہ آج رب مجھ سے ناراض ہو گیا، کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سبھی ساتھی دوست احباب، آج انشاءاللہ تعالیٰ 30 مئی سن 2025 اور جمعۃ المبارک انشاءاللہ مارننگ عزیزان آستانہ عالیہ دربار عالیہ چراغیہ کرو پکش شیوادرہ خوبصورت گھر واسطے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جیسے پتہ ہے کہ اب جو یہ مہینہ ہے ذی الحج کا شروع ہو گیا ہے، اور آج غالباً کل یکم تھی اور آج انشاءاللہ تعالیٰ 2 ذی الحج ہے۔ یہ بڑا مبارک مہینہ ہے اور اس مہینے میں بہت کچھ پڑھنا پڑھانا ہوتا ہے، روزوں کی بڑی فضیلت ہے، پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، ورد کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ کچھ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر وہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ بڑی برکتیں عطا فرمائے گا۔ پہلے یہ بات یاد رہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے نا اور ہم مہمان کی آؤ بھگت کرتے ہیں اور مہمان کو اچھا کھلاتے ہیں اچھا پلاتے ہیں تو مہمان سمجھتا ہے کہ میری بڑی عزت ہوئی ہے، پھر مہمان پلٹ کے آتا ہے، کیونکہ مہمان جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کی رحمت ہوتا ہے۔ اگر بار بار ہمارے پاس اللہ کی رحمت گھر میں آئے گی تو پھر اللہ کی رحمت ہی ہوں گی۔ کبھی بھی ہرگز کسی مہمان کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ نحوست ہے، کسی مہمان کے لیے ماتھے میں بل نہ پیدا کرے کہ یہ بار بار کیوں آتا ہے، یہ کیوں آتا ہے ہمارے گھر، یہ کیوں آتا ہے کھانے۔ یہ بھائی آپ نہیں بلاتے، اللہ اپنا رزق اس کا نصیب میں ہے جو اس کو مل رہا ہے، آپ نہیں کھلاتے، آپ نہیں پلاتے۔ کبھی بھی میرے نبی نے، ہمارے اسلاف نے، پرتن پاک نے، اولیاء نے مہمان کے لیے ماتھے پہ بل نہیں لائے، انہوں نے مہمان کی آؤ بھگت کی ہے، مہمان کو کھلایا پلایا ہے، مہمان کی عزت کی ہے۔ ہمارے ہاں اگر کوئی 2-4 دن اگر کوئی مہمان آ جائے، ابھی مہینے آیا تھا اگلے مہینے پھر آ گیا، اگلے مہینے پھر آ گیا، ہم اس پر جو ہے اپنے تیور دکھاتے ہیں۔ ارے بھائی آپ کون ہوتے ہیں کھلانے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں پلانے والے؟ اللہ کھلاتا پلاتا ہے، آپ کو کون دے رہا ہے؟ اللہ۔ مہمان کو کون دے گا؟ اللہ۔ آپ کون ہوتے ہیں دینے والے؟ ہم ماتھے پہ بل رہے ہیں؟ ارے بھائی میرے نبی نے فرمایا کہ مہمان اللہ کی رحمت ہے، ہم رحمت کے لیے اپنے ماتھے پہ بل رہے ہیں، یہ ہمارا ضرب ہے، پھر ہم اللہ کی رحمت کے حقدار بنے۔ ہرگز نہیں، مہمان ایک بار آئے، مہمان 100 بار آئے، مہمان مہمان ہے، اللہ کا شکر ادا کرے۔ مولا علی جس وقت دسترخوان پہ کوئی کھانے والا نہ ہوتا تو مولا علی کہتے کہ آج رب مجھ سے ناراض ہو گیا، کھانا نہیں کھاتے تھے، دسترخوان پہ روتے تھے کہ آج میرے ساتھ کھانے والا کوئی نہیں ہے۔ مولا علی علیہ السلام، یہ آپ کا ظرف تھا کہ جب کوئی کھانے والا نہ ہوتا اور بغیر مہمان کے کبھی دسترخوان پہ کھانا نہیں کھایا، آپ نے کہ بل لے آئے ماتھے پر۔ ایک مہمان آیا، ارے بھائی یہ مہینے بعد پھر آ گیا، یہ 2 مہینے بعد پھر آ گیا۔ ارے بھائی کیا پتا اس کی وجہ سے آپ کو کتنی برکتیں رحمتیں مل رہے ہیں۔ جب اس نے آنا چھوڑ دیا، جب مہمان نے آنا چھوڑ دیا تو پھر یاد رکھیے گا گھر سے رحمتیں اٹھ جائیں گی۔ قبلہ عالم امیر ملت آج تک چل رہا ہے دسترخوان، صرف مہمانوں کو ہر وقت کھلایا جاتا ہے۔ یہ آستانہ دیکھیں، یہ آستانہ دیکھیں، آپ یہ آستانہ دیکھیں، یہ آستانہ دیکھیں، یہ پڑھ رہے ہیں قرآن پاک اندر، آوازیں آ رہی ہیں آپ کو، یہ سب ہر وقت کھلاتے پلاتے، ہر وقت لنگر چل رہا ہے، مہمان آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ہر وقت آتے ہیں۔ چراغ الاولیاء کا در ہے، آل نبی اولاد علی کا در ہے، ہم ماتھے میں بل رہے ہیں، ہرگز نہیں۔ جب کوئی مہمان آ جائے، ہمارے اسلاف فرماتے ہیں، بزرگ فرماتے ہیں، اس کی قدر کرو، عزت کرو، اس کی آؤ بھگت کرو، اس کی عزت کرو، وہ پھر آئے گا۔ ذی الحج کا مہینہ، یہ جو 10 دن ہے پہلے، یہ ہمارے لیے ایک مہمان ہے، ہم اس کی عزت کریں، ہم اس کی قدر کریں، ہم کیا کریں؟ بزرگ فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، استغفار پڑھیں گھر میں برکتیں ہوں۔ ان 10 دنوں میں استغفار پڑھیں کثرت کے ساتھ۔ ذی الحج کے آج جمعۃ المبارک کا شروع کر دیں، آج سے شروع کر دیں کہ ہم اس ذی الحج کے بقیہ دنوں میں استغفار کریں گے، ہم سبحان اللہ پڑھیں گے، ہم الحمدللہ پڑھیں گے، ہم لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، ہم اللہ اکبر کریں گے، ہم درود پاک کی کثرت کریں گے۔ یہ کلمات اگر ہم کریں گے، اللہ روزی میں برکت دے گا، اللہ گھروں میں برکتیں دے گا، اللہ رحمتیں دے گا۔ صدقہ خیرات کریں، اس مہینے میں صدقہ خیرات کریں،
استطاعت ہے بکرے مینڈے کریں، استطاعت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، صدقہ خیرات کرے، استغفار پڑھے، اللہ سے دعا کرے، اللہ پھر دے گا۔ اور کسی سے مت پوچھیے، کسی غریب مفلس کا مذاق اڑائیں، کسی طرح پوچھا آپ کے گھر بکرا ہے، آپ کے گھر بڑا ہے، ارے بڑے بڑے لوگ بکرے مینڈے کرتے ہیں، کسی غریب کا مذاق نہ اڑائیں، کسی سے نہ پوچھیں، وہ اپنی سفید پوشی میں خاموشی اختیار کرے گا، شرمندہ ہوگا۔ میرے رب نے نہیں فرمایا کہ ہم کسی کو شرمندہ کریں۔ آج کا پیغام تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں برکت رحمت عطا فرمائے۔ یہ ذی الحج کا مہینہ ہمارے لیے مہمان ہے، ہم اس میں استغفار پڑھیں، ہم اس میں لا الہ الا اللہ پڑھیں، ہم اس میں سبحان اللہ کا تسبیح کریں، ہم الحمدللہ کی تسبیح کریں۔ اللہ تعالیٰ بے شمار برکت نصیب فرمائے گا۔ اور سب سے بڑھ کر استغفار پڑھیں، درود پاک محمد اور آل محمد پر کثرت سے پڑھیں۔ یہ مہمان ہے، اس کی قدر کریں، عزت کریں، یہ پلٹ کے پھر آئے گا۔ مہمان کی جب عزت اور قدر کرتے وہ پلٹ کے آتا ہے، اور جب پلٹ کے آتا ہے تو رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ہمارے گھر میں رحمتیں ہوتی ہیں، برکتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے اس مہمان میں آپ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں اور اللہ کے مبارک نام لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ برکتیں رحمتیں عطا فرمائے گا۔ یقیناً ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پیغام کے ساتھ اور اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ میرے رام کی حاضری۔